اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی عام فہم سے ایک موضوع پہ بات کریں گے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بڑی مشکل ہے۔ آپ کسی کو کوئی بات کہیں وہ کہتا ہے یہ بات مشکل ہے، میری سمجھ میں نہیں آئی، یہ کام تو بہت مشکل ہے۔ یا کوئی کام ہم سنتے ہیں تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے، بڑا مشکل ہے۔ یہ مشکل کہنا جو ہے یہ کیا ہے، یہ کیوں ہم کہتے ہیں، اس مشکل کو کیسے آسان کیا جائے؟ وہ شاعر نے تو اس کا حل یہ بتایا کہ مشکلیں اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں۔ وہ تو کہتا ہے کہ مشکل پہ مشکل پہ مشکل آتی جائے گی تو وہ آسان ہو جائے گی۔ مشکلات کو کیسے نمٹا جائے، مشکلات سے کیسے بچا جائے، مشکلات کو کیسے فیس کیا جائے، اصل میں یہ بہت ہی مطلب مشکل مسئلہ ہے۔ اس کو کیسے آسان کیا جائے؟ پہلے تو سب سے پہلے اس کو میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جب ہم کہتے ہیں نا کوئی چیز مشکل ہے تو ہم اپنی کمزوری کا، اپنی ذہنی کمزوری کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز مشکل ہے تو اصل میں ہمارا ذہن اس چیز کی شکل کو درست طور پہ دیکھ نہیں پا رہا ہوتا، لہٰذا وہ شکل کے ساتھ میم لگ جاتا ہے، یعنی کہ یہ شکل میرے قابو میں نہیں آ رہی، میرے ذہن کی گرفت میں نہیں آ رہی، لہٰذا ہم اس کو مشکل قرار دے دیتے ہیں۔ یہ بات میں اکثر دوستوں میں بے تکلفی میں کہتا ہوں، جب بھی کوئی کہتا ہے کہ یہ بات بڑی مشکل ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی، تو میں کہتا ہوں تم اس کی میم گرا کر دیکھو گے تو شکل نظر آئے گی۔ ہیونگ سیڈ دس، میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات ایک سناتا ہوں۔ میرے ایک دوست تھے، وہ انگلش شارٹ سٹوریز یعنی مختصر کہانیاں جو تھیں اس کے بہت ہی اچھے رائٹرز ہیں، اور وہ بہت ہی اچھی انگلش لکھتے ہیں۔ تو ان کی انگلش پہ اکثر لوگ تبصرہ کرتے تھے کہ یہ بڑی مشکل انگلش لکھتے ہیں۔ تو خیر وہ کرتے کراتے ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں نے ان کی وہ تحریر پڑھی، ان کی شارٹ سٹوریز، وہ کہانیاں پڑھیں، تو بہت ہی اس مطلب سراہنے کے جذبے سے میں نے ایک تجویز دی ان کو کہ آپ اگر آسان انگلش میں لکھیں تو یہ عام فہم ہو جائیں گی اور یہ عام لوگوں تک پہنچ سکیں گی۔ تو ماجد علی سید نام ہے ان کا، محترم ہمارے دوست جو ہیں۔ تو ماجد علی سید نے مجھے بڑے ہی عجیب انداز میں ایک بات کہی، اور بہت ہی مطلب کہ ایک طرح کی انہوں نے میری، کیا کہوں میں، اس کے لیے الفاظ نہیں مل رہے، کہ میری پکڑ کی، اور بڑی سخت پکڑ کی۔ انہوں نے کہا کہ مقصود صاحب، آپ کا یہ فرمائش کرنا مجھے یہ بتا رہا ہے کہ آپ ذہنی پسماندگی کے کس درجے پہ ہیں۔ آپ ذہنی طور پہ اتنے پسماندہ ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ میری علمیت کے درجے پہ نہ آئیں۔ آپ کا یہ فرمائش کرنا کہ میں آسان گوئی اختیار کروں اور میری تحریر کو آپ سمجھنے کے لیے اپنی جہالت چھوڑ کر میری علمی سطح پہ تو نہیں آنا چاہتے، آپ مجھ سے یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ میں اپنی علمیت چھوڑ کر آپ کی جہالت کی سطح پہ اتر آؤں۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں
کہ یہ کس قدر شدید پکڑ ہوئی میری جب یہ میں نے فرمائش کی کہ جی آپ مشکل انگلش نہ لکھیں، تو انہوں نے اس پہ کہا کہ آپ اپنی سہل پسندی سے باز آئیں اور اپنی علمی سطح کو بلند کریں، نہ کہ مجھ سے یہ فرمائش کریں کہ میں اپنی علمی سطح سے نیچے خود کو گرا دوں۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے یہ علمی سطح اچانک ہی حاصل کر لی؟ بھائی میں نے اس کے لیے بڑی محنت کی ہے، میں اس کو کیوں چھوڑوں؟ آپ اپنی جہالت جس میں آپ گرے پڑے ہیں اس سے باز آئیں، آپ کوشش کریں کہ آپ میری بات سمجھیں۔ یعنی دیکھیں ہماری اپروچ اوور آل کتنی الٹ ہے، کتنی بری ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو مشکل قرار دینے سے پیشتر ایک لہجے کے لیے بھی توقف کر کے یہ کوشش نہیں کرتے کہ کسی طرح ہم اس بات کی تہہ تک پہنچیں یا اس کو سمجھیں۔ اس کے لیے کیا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہمارے اندر چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے کا ذہن ہی نہیں بنا۔ ہم کسی بھی چیلنجنگ سچویشن کو فیس کرنے سے گھبراتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی ان طرزوں پہ نہ سوچا، نہ کبھی کسی نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ سچویشنز کو فیس کیا جاتا ہے۔ سچویشنز کو کہتے ہیں نا، انگلش میں ایک محاورہ ہے، گیٹ دا بل بائی دا ہارنز، یعنی کہ بیل کو اس کے سینگوں سے پکڑو، اس کی دم سے پکڑ کے اسے روکنے کی کوشش مت کرو، وہ تو تم لٹک جاؤ گے۔ اور یہی حال ہے پوری قوم کا، لٹکے ہوئے۔ اب معلق ہیں اور ایک ایبس آف اگنورینس میں معلق ہیں، ہم کیا ہیں، کیا مسئلہ ہے۔ اس سے باز آنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کریں۔ جب ہمارا کسی بھی معاملے پہ یہ خیال ہو کہ یہ چیز بڑی دشوار ہے یا یہ مشکل ہے، تو ہم اپنے ذہن میں اس کے تصور کو واضح کریں۔ جب ہمارے تصورات واضح ہوں گے، ہمیں اس کی اصل شکل دکھے گی، تو وہ مشکل نہیں رہے گی۔ اگر ہم یہ ایٹیچیوڈ اپنائے رکھیں گے کہ جو سنی سنائی بات ہے اسی کو مانتے رہیں گے، تو مشکلات ہی بڑھتی رہیں گی، مشکلات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم ہر بات کو سن کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو لا محالہ اس کی شکل ہمارے ذہن میں واضح ہوگی۔ جب شکل واضح ہوگی تو وہ مشکل نہیں رہے گی۔ یہ ہے چھوٹا سا فارمولہ۔ اگر کوئی اس پہ آپ مشق کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مشکلات میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ مشکلات میں اضافہ کر کے آسان کرنے والا کانسیپٹ جو ہے، یہ کم از کم میری تو سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تو لہٰذا آپ سے التجا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو مشکل سمجھیں تو فوراً اس کو مشکل نہ ڈکلیئر کریں، اس کی شکل کو اپنے ذہن میں واضح کرنے پہ زور لگائیں، تو انشاءاللہ آپ کی مشکلات میں کما حقہ کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔